ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں موجود ہوں جامع رحمانی خانقاہ منگیر کے مہمان خانے میں، اور ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ عالم دین، دارالعلوم دیوبند کے سابق استاذ، الداعی کے ایڈیٹر اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے نائب صدر حضرت مولانا بدرالحسن صاحب قاسمی رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں جامع رحمانی کے اس یوٹیوب چینل فکر و نظر میں حضرت کا پرتپاک اور دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ جی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کا موقع دیا۔ جامع رحمانی مادر علمی ہے میرے لیے، اور بلکہ میری تعلیم کا مرحلہ صحیح معنوں میں جامع رحمانی سے شروع ہوا، اور یہاں کے ہر ذرے سے مجھے تعلق ہے۔ ذہنی تشکیل میں بھی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب مرشد رابع کا خاص دخل رہا ہے، اس لیے اور یہاں کی جو لائبریری ہے اس سے بھی میں اس زمانے میں استفادہ کرتا رہا، اور اب تک اس سے تعلق ہے۔ تو جامع رحمانی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آ کر کے میں نے اجنبیت محسوس نہیں کی، بلکہ جیسے اپنے گھر میں کوئی شخص آتا ہو، اور یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ جامع رحمانی ترقی کی منزلیں تیزی کے ساتھ طے کر رہا ہے، اور اس میں نئے کام اور نئے شعبوں کا روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جامع رحمانی کے جو سرپرست ہیں وہ خود ہی چونکہ جہاں دیدہ ہیں، اور دنیا میں آج کل پلاننگ اور مینجمنٹ وغیرہ کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق کام کو مرتب کرنے، منظم کرنے سے ان کو دلچسپی ہے۔ تو امید یہی ہے کہ جامع کے پرانے اور نئے شعبے سے بھی ترقی کرتے رہیں گے۔ حضرت، چونکہ ظاہر ہے آپ نے حضرت امیر شریعت رابع، حضرت امیر شریعت سابع کو دیکھا اور بہت قریب سے دیکھا، اور اب ان کو پڑھا، جانا، پرکھا، اور اب آپ حضرت امیر شریعت ثامن مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا، آج آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کو ان سے کس طرح کی اور کیا امیدیں وابستہ ہیں، کیسے توقعات ہیں عمارت شریعہ کو لے کر کے اور جامع رحمانی کے تعلق سے بھی؟ میں نے مجمع بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ مولانا جو ہمارے 8ویں امیر ہیں ان سے مجھے توقعات بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پر جو کام ترتیب طلب ہے یا جو اس کو نئے زمانے کے معیار کے مطابق مرتب کرنا ہے، اس میں ان کا کام جو ہے کافی اہمیت رکھے گا۔ دوسرے، وہ سلجھے ہوئے ذہن کے آدمی ہیں، اور جو مشیرین ہیں ان کے مشورے کو قبول بھی کرتے ہیں اور تواضع کے ساتھ ملتے سمجھ سے۔ یہ بڑی خوبی ہے کسی ذمہ دار کے اندر۔ تو توقع یہی ہے کہ عمارت شریعہ کے جو کام تھے اس کو بھی آئندہ مزید ترقی ہوگی، اور جامع رحمانی پہ تو نظر ان کی ہے ہی، اور یہاں کے شعبوں میں بھی اضافہ بھی ہوگا، اور نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق بہت سی چیزوں کا اضافہ ہوگا۔ ایک آخری سوال لے لیتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی ملک کے موجودہ صورتحال ہیں اور ملی قائدین اور ملت کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، تو اس کو کس طرح ان بڑے بڑے مسائل اور ان یعنی نازک مراحل کو کس طرح سے جو ہے ڈیل کرنا چاہیے، اس بارے میں آپ کی اہم اور خاص رائے سامنے آ جائے، یہی آخری سوال ہوگا۔ میرے بھائی رموز مملکت خیش خسرو آنند جو ملت کے قائدین ہیں، پہلے تو یہ طے ہو کہ قائدین ہیں کہاں اور کون ہیں، ان میں قیادت کی اہلیت کس طریقے سے ہے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں قیادت کرتے ہو تو امت کی حالت نہ ہوتی۔ اس لیے اثر و غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان یہاں یعنی محفوظ بھی رہیں، اور اپنے دین کی حفاظت جس درجے میں پہلے ضروری تھی وہ اب بھی ضروری ہے۔ ہمارا عربی زبان میں اس عنوان سے ایک رسالہ بھی ہے کہ جو اقلیتیں ہوتی ہیں، مسلم اقلیات تمیزوں و اندماج، کہ اقلیتیں قانونی طور پر تو اس معاشرے کا جز ہوتی ہیں اور ملک کی خدمت کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا اپنا دینی تہذیبی جو الگ شناخت ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہنی چاہیے۔ جو مسلمان ہیں وہ مسلمان ہی رہیں گے، اور اپنے تمام تہذیبی خصائص کے ساتھ۔ اور یہ بات یقیناً سب کے علم میں ہے کہ جامع رحمانی کے جو ذمہ داران تھے، خاص طور پر مولانا
سید منت اللہ رحمانی صاحب، تو انہوں نے امت کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے بڑے اہم اقدامات کیے تھے. تو انہی چیزوں کو تقویت دے کر امت کے آئندہ آنے والے حالات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ان کی مشکلات کو دور کیا جا سکتی ہے. حضرت یہ تو آخری سوال تھا، لیکن بہرحال ایک سوال اور ذہن میں آ رہا، میں چاہتا ہوں کہ پھر موقع ملے گا یا نہیں تو یہ پوچھ ہی لوں. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹی وی چینلز والے عام طور پر کسی بھی مولانا کی زبان سے نکلی ہوئی کسی بات کو فتویٰ قرار دے دیتے ہیں اور اس کو لے کے ایک بڑا بمنڈر اور اس کو ایک بہت بڑا موضوع اس کو بنا دیتے ہیں. تو آپ کی سلسلے میں، اور جس طرح سے عام طور پر کوئی بھی مولانا جا کے ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ٹھیک طرح سے بحث مباحثے میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں، اپنی بات مضبوط دلیل کے ساتھ رکھ نہیں پاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو؟ میں نے پہلے بھی کسی ملاقات میں یہ بات واضح کی تھی کہ یہ زمانہ جو ہے فتوے کا نہیں فتنوں کا ہے. تو اس لیے جو علماء ہیں ان کو اپنے ملت کی حفاظت اور دین کی حفاظت کی خاطر کم بولنا چاہیے اور ناپختہ دلائل کے ساتھ کبھی بھی دوسروں کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ وہ لوگ تو الجھانا چاہتے ہیں ان کو. فتویٰ ایک شرعی اصطلاح ہے اور اس کی اپنی ایک خاص شناخت ہے اور کچھ کی شرائط ہیں. اگر ان تمام چیزوں کو پورا کیا جائے تو وہ فتویٰ ہے. پہلے بھی بعض صحافیوں نے جیسے ارون شورے وغیرہ نے فتووں کی دنیا جیسی کتاب لکھ کر کے مذاق اڑایا تھا فتووں کا، اور اس کے بعد سے بہت سے میڈیا والے جب کوئی بات ہو تو یہ فتویٰ ہے. تو فتویٰ دینے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خام خواہ کے لیے اپنے آپ کو مفتی نہ بنائیں جب اس کے اہل نہیں ہیں، اور میڈیا والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر کسی کی رائے کو فتوے کی حیثیت سے پیش نہ کریں. اسی میں ملک کی بھی عافیت ہے اور معاشرے کے اندر امن و اتحاد رہ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے. حضرت مولانا بدرالحسن صاحب قاسمی جو کویت میں مقیم ہیں، بھارت کے ہیں، اور دنیا بھر میں ایک عالم ہونے کی حیثیت سے ان کی ایک منفرد شناخت ہے. کیمرہ مین شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمانی، جامع رحمانی، خانقاہ منگیر، بہار.